بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، غزلیات کا تحریری کام کمپلیٹ ہو چکا۔ اب یہ آخری مشق ہے، آخری غزل، آخری چیپٹر، حصہ غزل میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے تشریح کے بعد یہ اوپر لکھنا ہے مشقی سوالات جوابات غزلیات بہادر شاہ ظفر، یعنی دونوں غزلوں پر مبنی یہ ایک مشق ہے۔ تو اس لیے ہم لکھیں گے کہ مشقی سوالات جوابات غزلیات بہادر شاہ ظفر۔ سوال نمبر 1 ہے پہلی غزل کا مقطع لکھیں، تو لہٰذا ہمارا جواب ہوگا پہلی غزل کا مقطع یہ ہے، اور یہ تو ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں کہ مقطع کسی غزل یا نظم کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 آپ کے پاس ہے پہلی غزل کے آخری شعر میں کون سی خاص بات بیان کی گئی ہے؟ پہلی غزل کے آخری شعر میں، یعنی پہلی ابھی یہ جو شعر گزرا تو اسی میں شاعر نے کون سی خاص بات کی ہے؟ تو پہلی غزل کے آخری شعر میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہر روز ایک نہ ایک خرابی سامنے آتی ہے، ایسی بستی بسانے سے اچھا یہ تھا کہ اسی ویرانہ بنایا ہوتا۔ یعنی شاعر ایسی دنیا میں زندگی گزارنے کی تمنا کرتا ہے جہاں امن و سکون اور راحت ہی راحت ہو، اور ہر شخص اس زندگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ یعنی ایسی دنیا اللہ تعالیٰ بسائے کہ وہاں پر ہر شخص اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو، یعنی چین محبت آرام کی زندگی گزار سکے۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس دوسری غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی بات بیان کی ہے؟ دوسری غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے یہ بات خاص بیان کی ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو جو وقت دیا گیا ہے وہ انتہائی مختصر ہے، یعنی چند دن آرزو میں گزر جاتے ہیں اور چند دن ان آرزوؤں کی تکمیل کے انتظار میں گزر جاتے ہیں۔ غرض انسان کی اتنی آرزوئیں ہوتی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، دوسری غزل کے قافیے لکھیں۔ دوسری غزل کے قافیے، سوال نمبر 4 نیکسٹ سوال ہے دوسری غزل کے قافیہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو ہم جواب لکھیں گے کہ دوسری غزل کے قافیے درج ذیل ہیں: دیار، پائیدار، انتظار، بہار، داغدار، کویار۔ اچھا جی، سوال نمبر نیکسٹ یعنی 5 نمبر سوال ہے پہلی غزل میں کون سی ردیف استعمال ہوئی ہے؟ ردیف مؤنث ہے اس لیے استعمال ہوئی ہے، تو ہمارا جواب ہوگا کہ پہلی غزل میں ردیف بنایا ہوتا استعمال ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ردیف کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ردیف کیسی کہتے ہیں، تو ردیف شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد جو کہ تو آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، جس طرح اس غزل کے پہلی غزل کے آخر میں ہر جگہ پر آیا تھا بنایا ہوتا بنایا ہوتا بنایا ہوتا۔ اور بہت اہم سوال آپ کے لیے جو ہے جنرل نالج کے طور پر بھی اور اردو ادب کے لحاظ سے بھی کہ بہادر شاہ ظفر کا مزار کس شہر میں ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کا مزار برما کے شہر رنگون میں ہے۔ شاعر کو کس شہر میں دفن ہونے کی تمنا تھی؟ تو شاعر کو موجودہ بھارت کے دارالحکومت دلی میں دفن ہونے کی تمنا تھی، یعنی شہر دلی
چونکہ اسے بہت عزیز تھا، اور اسی شہر کو انہوں نے بالکل غزل نمبر 2 کے آخری شعر میں انہوں نے اس کو کوئے یار کا جو لقب دیا ہے، یعنی یہ میرے محبوب کا وطن ہے، تو لہٰذا میرے محبوب، میرا بھی محبوب وطن ہے اور میرے محبوب کا بھی مشہور پیارا شہر ہے، لہٰذا یہاں مجھے میری دلی تمنا تھی کہ مجھے یہاں دفنایا جاتا۔ اچھا جی، اگلا سوال آپ لوگوں کا مشق کے حوالے سے ہے، اور یہ گرامر کا سوال ہے جو ہم اورل بھی کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ کس قسم سے مراد یہاں پر ہے، یعنی آپ نے صرف اس کے نام لکھنے ہیں۔ تو آپ نے ایک لائن کھینچنا ہے، اوپر بلیک مارکر سے لکھنا ہے مرکبات، اور پھر اس کے سامنے قسم یا نام، یعنی مرکب کا نام۔ تو غم عشق پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، مرکب اضافی ہے کیونکہ اس میں عشق کا غم کا آتا ہے، لہٰذا مرکب اضافی۔ یاد خدا یعنی خدا کی یاد، مرکب اضافی۔ 4 دن، مرکب عددی۔ بد نصیب شاعر، مرکب توصیفی۔ عمر دراز، عمر دراز میں یہ زیر جو ہے یہ وہ اضافت کا زیر نہیں ہے، لہٰذا یہ عمر دراز، عمر یہاں پر موصوف، دراز صفت، تو صفت موصوف مل کر مرکب توصیفی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، جو آپ سے کتاب والوں نے پوچھا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی دونوں غزلیں آپ پڑھ چکے، تو دونوں غزلوں میں کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند ہے، اور پسند کی وجہ بھی آپ نے لکھنی ہے۔ تو چلے ہم نے تو یہ شعر لکھا ہے، باقی آپ کو جو بھی شعر پسند ہو اور اس کی وجہ بھی پھر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو بہادر شاہ ظفر کی دوسری غزل کا آخری شعر یعنی مقطع، دوسری غزل کا مقطع مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے، اور یعنی بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ میں وہ اپنی بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، کہ مجھے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ اور پھر آپ کی کتاب میں ایک سرگرمی سی ہے، کتاب والوں نے آپ کو ایک گرامر کا سوال دیا ہے، تو ہم نے باقاعدہ اس کو سوال نمبر 10 مرتب کیا ہے، کنایہ کی تعریف کریں اور 2 مثالیں لکھیں۔ تو یہ بورڈز کے ایگزام میں اکثر آتا رہتا ہے۔ کنایہ کی تعریف ہم کریں گے، نظم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، غزل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کنایہ کی لغوی معنی ہے چھپا کر بات کہنا، یعنی بات کچھ اس طرح کہنا کہ مدعا کی وضاحت نہ ہونے پائے، یعنی اشارے میں بات کرنا۔ اصطلاح میں یعنی شعری اصطلاح میں اس کنایے سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں۔ مثلا سفید پوش، اس کے حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی اس کے ہے سفید کپڑے پہننے والا، لیکن یہی سفید پوش لفظ جو ہے مرکب جو ہے، تو یہ سفید پوش جو ہے شریف لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا درمیانے طبقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایسا بندہ جو نہ زیادہ غریب ہو اور نہ زیادہ امیر ہو۔ اسی طرح دوسری مثال آپ کے پاس ہے سفید ریش۔ اب سفید ریش کی لفظی معنی ہے سفید داڑھی والا بندہ، لیکن چونکہ یہ سفید داڑھی یہ بندہ بہت تجربات اور ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر سفید ریش حقیقی معنوں میں ہے سفید داڑھی والا بندہ، لیکن اس سے جو مجازی معنی نکلتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے تجربہ کار بندہ۔ تو اس لحاظ سے دونوں، اس کے علاوہ نظم غزل میں جو بہادر شاہ ظفر نے جو مثال بیان کی ہے 2 گز زمین، تو وہ آپ کے لیے مثال نمبر 3 ہو جائے گی۔ مثال نمبر 3 2 گز زمین، تو 2 گز زمین سے پراپر 2 گز زمین بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور 2 گز زمین سے مراد
جو ہے وہ قبر بھی مجازی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔